ویلکم بیک۔ شام میں عبوری حکومت کا قیام جو ہے اس حوالے سے عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اب شام میں جو حالات بن رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا حالات معمول پر آ جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر حالات ابھی معمول سے بہت دور ہیں۔ اچھا، لیکن یہ توقع کی جانی چاہیے کہ جو تبدیلی وہاں پر آئی ہے وہ پرامن ٹرانسفر آف پاور ہو جائے۔ جی، یہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والے دن ہمیں بتائیں گے۔ لیکن دو تین چار باتیں، چونکہ وقت کی تھوڑی کمی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اس صورتحال سے کہ وہاں پر بدامنی ہے، وہاں پر ابھی کوئی ٹھوس حکومت نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسی لیے اس نے گولان کے علاقے میں، گولان ہائٹس پر تو پہلے ان کا قبضہ، اس سے بھی آگے اس نے فوجیں اپنی جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دی۔ دیٹ مینز ایک طرح سے شام کے ایک حصے پر اس کا قبضہ ہو گیا ہے۔ دوسرے اور علاقے بھی ہیں جس کی طرف وہ نظریں جمائے ہوئے ہیں، فوج کو اپنی موو کر رہا ہے۔ ابھی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو یہ احتیاطی طور پر ذرا تھوڑی سی بیچ میں بفر زون کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے علاقے میں کوئی بغاوت نہ ہو یا ہمارے علاقے پر کوئی پریشر نہ آئے۔ لیکن اسرائیل اس قسم کے جھوٹ کو 20 مرتبہ بول معاہدوں کی چکا ہے۔ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1974 کے جہاں بھی معاہدے وہ کی جاتا خلاف ہے ورزی تو ہے۔ ایک تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل اس کی کوئی انڈو ایڈوانٹیج لے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جس حوالے سے تبدیلی آئی ہے، یقینی طور پہ بشار الاسد اور اس سے پہلے ان کے والد حافظ اسد کے دور میں شامی لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مروا دیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر سڑتے رہے ہیں۔ جو جیلوں کے نقشے ہم دیکھ رہے ہیں، جو فوٹیج نظر آ رہی ہے سامنے، وہ ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جس قسم کے کریک ڈاؤن کیے انہوں نے، اور جس طرح کے ظالمانہ 2011 اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ رجیم جو ہے بہت ہی ظالم رجیم رہی ہے، اور بڑی مشکل سے 50 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اب شامیوں کی، یعنی شامی قوم کی جان ان سے چھوٹی ہے۔ یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ کنسرنڈ ہیں، بہت ساری ملاقاتیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور ہم پھر ایک مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہاں پر یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے اس کا عمل۔ اب شام میں حکومت کون بنائے گا؟ دیکھیے، حکومت تو وہی بنائے گا جنہوں نے اس وقت شام میں جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس گانا ہے۔ مطلب اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، وہ انہوں نے حکومت بھی قائم کر دی ہے، ایک نئے پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر دیا ہے انہوں نے، اور جو تقریر انہوں نے کی ہے عموی مسجد جو ہے، ان کے پیچھے کون ہوگا بخاری صاحب؟ ترکی ہوگا، امریکہ ہوگا، کون؟ دیکھیے، یہ ساری صورتحال ابھی ولنریبل ہے۔ اچھا، یہ ابھی فلوئڈ صورتحال ہے۔ جو ہی وہ حکومت وہاں قائم ہو جائے گی، دیکھیں نا، دو تین چار چیزیں الائیڈلی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ ایک تو وہ سارے لوگ جو ان مظالم سے تنگ آ کے ملک چھوڑ گئے تھے اور ریفیوجی کے سٹیٹس میں رہ رہے تھے، وہ سارے واپس آ رہے ہیں، اور واپس بھی کس تعداد میں آ رہے ہیں کہ سڑکیں جیم ہو گئی ہیں ٹریفک کے ساتھ، اور obviously کس کا دل نہیں چاہتا اپنے مادر وطن کو واپس آنے کے لیے۔ تو بہت سارے مسائل نئی حکومت کو ہوں گے۔ چاروں طرف کے بارڈرز کو محفوظ بنانا ہے، لوگوں کو سیٹل کرنا ہے۔ جو ناراضگیاں ہیں، ایک تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے، جو پہلی تقریر کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی سویلین کو نہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ اچھی باتیں ہیں جو اب امپلیمنٹ ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، وہ منطقی نتیجے۔ یہ تو شام کی صورتحال ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی سے متعلق جو ہے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے۔ دیکھیے، وہ پیش رفت جو ہے نا، وہ اتنی سلو چل رہی ہے کہ جب تک غزہ کی اور لبنان کی مکمل تباہی نہیں ہو جائے گی نا، وہ کامیاب نہیں ہونی۔ یہی بد کرداری رہی ہے اقوام متحدہ کی، یہی ایٹیچیوڈ رہا ہے امریکہ کا اور اس کے حواریوں کا۔ تو اس پر تو کسی وقت ایک پورے پروگرام کے اندر اس کے اوپر کبھی روشنی ڈالیں گے، لیکن وہ ساری اتنا سلو پروسیس ہے۔ اب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، ناموں کی فہرست ایکسچینج کر لی ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، تو میرا خیال ہے یہ پہلے بھی ہوئی تھی۔ تو حماس، تو بخاری صاحب کس طرح سے پاسبل ہے کہ فہرستیں ایکسچینج کر لی آپ نے؟ تو پھر تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، ہم دعاگو ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، کیونکہ جس جنگ بندی کی ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہونے لگی تھی۔ ہر دفعہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ اپنے کی وجہ سے اس کو اچھا بخاری صاحب، جو حماس کا ایک موقف تھا کہ مکمل جنگ بندی تک ارغمالیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا مطلب کہ حماس اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے اب جو ایکسیپٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے سلیکٹڈ قیدیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے جواب میں اتنے فلسطینی وہ رہا کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی وہ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا وہ بہت طویل عمر، یعنی بہت بزرگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 4 جو ہیں امریکن بھی شامل ہیں۔ تو جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ آخری یرغمالی جو ہے اس کو چھوڑا جائے گا۔ اور جو اصل بات ہے، جو سٹرینتھ ہے حماس کی، وہ یہ کہ یہ سارے یرغمالی ابھی تک غزہ کی سرزمین پر موجود ہیں۔
اور اسرائیل ایک کو نہیں چھڑا سکا. غلط دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہ ہم نے 8 چھڑوا لیے تھے. لاشیں ضرور لے گئے وہ جن کو خود ہی انہوں نے اپنی بمباری سے مارا تھا, لیکن حماس کو مکمل طور پہ نیست و نابود کرنے کا خواب ابھی نیتن یاہو کا پورا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جس حوالے سے تبدیلی آئی ہے یقینی طور پہ بشار الاسد اور اس سے پہلے ان کے والد حافظ اسد کے دور میں شامی لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. جی لاکھوں کی تعداد میں مروا دیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر سڑتے رہے ہیں. جو جیلوں کے نقشے ہم دیکھ رہے ہیں, جو فوٹیج نظر آ رہی ہے سامنے, وہ ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور جس قسم کے کریک ڈاؤن کیے انہوں اور نے جس طرح کے ظالمانہ crackdown 2011 تو وہ اس 2013 میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ رجیم جو ہے بہت ہی ظالم رجیم رہی ہے, اور بڑی مشکل سے 50 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اب شامیوں کی یعنی شامی قوم کی جان ان سے چھوٹی ہے. یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ کنسرنڈ ہیں. بہت ساری ملاقاتیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے, اور ہم پھر ایک مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہاں پر یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے اس کا عمل. اب شام میں حکومت کون بنائے گا؟ دیکھیے حکومت تو وہی بنائے گا جنہوں نے اس وقت شام میں جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس گانا ہے. مطلب اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. وہ انہوں نے حکومت بھی قائم کر دی ہے, ایک نئے پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر دیا ہے انہوں نے, اور جو تقریر انہوں نے کی ہے عموی مسجد جو ہے ان کے پیچھے کون ہوگا بخاری صاحب؟ ترکی ہوگا, امریکہ ہوگا, کون؟ دیکھیے یہ ساری صورتحال ابھی ولنریبل ہے. اچھا, یہ ابھی فلوئڈ صورتحال ہے. جو ہی وہ حکومت وہاں قائم ہو جائے گی, دیکھیں نا 2-3-4 چیزیں الائڈلی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. ایک تو وہ سارے لوگ جو ان مظالم سے تنگ آ کے ملک چھوڑ گئے تھے اور ریفیوجی کے سٹیٹس میں رہ رہے تھے, وہ سارے واپس آ رہے ہیں, اور واپس بھی کس تعداد میں آ رہے ہیں کہ سڑکیں جیم ہو گئی ہیں ٹریفک کے ساتھ. اور obviously کس کا دل نہیں چاہتا اپنے مادر وطن کو واپس آنے کے لیے. تو بہت سارے مسائل نئی حکومت کو ہوں گے. چاروں طرف کے بارڈرز کو محفوظ بنانا ہے, لوگوں کو سیٹل کرنا ہے. جو ناراضگیاں ہیں, ایک تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے, جو پہلی تقریر کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی سویلین کو نہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, نہ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ وہ اچھی باتیں ہیں جو اب امپلیمنٹ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. وہ بخاری صاحب یہ تو شام کی صورتحال ہے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی سے متعلق جو ہے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے. دیکھیے وہ پیش رفت جو ہے نا وہ اتنی سلو چل رہی ہے کہ جب تک غزہ کی اور لبنان کی مکمل تباہی نہیں ہو جائے گی نا وہ کامیاب نہیں ہونی. یہی بد کرداری رہی ہے اقوام متحدہ کی, یہی ایٹیچیوڈ رہا ہے امریکہ کا اور اس کے حواریوں کا. تو اس پر تو کسی وقت ایک پورے پروگرام کے اندر اس کے اوپر کبھی روشنی ڈالیں گے, لیکن وہ ساری اتنا سلو پروسیس ہے. اب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے, ناموں کی فہرست ایکسچینج کر لی ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے یہ پہلے بھی ہوئی تھی. تو حماس تو بخاری صاحب کس طرح سے پاسبل ہے کہ فہرستیں ایکسچینج کر لی آپ نے, تو پھر تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہم دعاگو ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے, کیونکہ جس جنگ بندی کی ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہونے لگی تھی. ہر دفعہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ اپنے کی وجہ سے اس کو اچھا بخاری صاحب جو حماس کا ایک موقف تھا کہ مکمل جنگ بندی تک ارغمالیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, اس کا مطلب کہ حماس اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے. دیکھیے انہوں نے اب جو ایکسیپٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے سلیکٹڈ قیدیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے جواب میں اتنے فلسطینی وہ رہا کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا وہ بہت طویل عمر یعنی بہت بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں 4 جو ہیں امریکن بھی شامل ہیں. تو جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی میرا نہیں خیال کہ آخری یرغمالی جو ہے اس کو چھوڑا جائے گا. اور جو اصل بات ہے, جو سٹرینتھ ہے حماس کی, وہ یہ کہ یہ سارے یرغمالی ابھی تک غزہ کی سرزمین پر موجود ہیں, اور اسرائیل ایک کو نہیں چھڑا سکا. غلط دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہ ہم نے 8 چھڑوا لیے تھے. لاشیں ضرور لے گئے وہ جن کو خود ہی انہوں نے اپنی بمباری سے مارا تھا, لیکن حماس کو مکمل طور پہ نیست و نابود کرنے کا خواب ابھی نیتن یاہو کا پورا نہیں ہوا. بالکل. ابھی یرغمالیوں سے متعلق جو ہے اور مذاکرات سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں اور مذاکرات کیے بھی جا رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا امپروومنٹ آتی ہے, مشرق وسطیٰ میں حالات جو ہیں کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.